الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 سے سورہ بقرہ سپارہ دوسرا انشاءاللہ عز و جل ہم شروع کریں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کا خلاصہ ہے، جو کوئی مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، میں کل قیامت کے دن اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 142 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے قبلے سے، ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ ارشاد فرمائیں، مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ناظرین و سامعین، غور کیجیے گا۔ سیقول السفہاء من الناس، اب بے وقوف لوگ کہیں گے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی، جب بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا کیونکہ یہ تبدیلی انہیں ناگوار تھی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت مکہ کے مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو انہوں نے آپس میں کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کے بارے میں تردد کا شکار ہیں اور ابھی تک ان کے دل میں اپنی ولادت گاہ یعنی مکہ مکرمہ کا اشتیاق موجود ہے، لہٰذا جب انہوں نے تمہارے شہر کی طرف توبہ کر لی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے دین کی طرف بھی لوٹ آئیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ انہوں نے اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کیا تھا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین، منافقین اور یہودی تینوں کے بارے میں ہو سکتی ہے کیونکہ قبلے کی تبدیلی میں طعن و تشنیع کرنے میں سارے شریک تھے۔ ناظرین و سامعین، غور کیجیے گا، اس آیت مبارکہ میں غیب کی خبر بھی ہے کہ پہلے سے فرمایا گیا کہ بے وقوف لوگ اور جو جاہل ترین لوگ ہیں قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ لوگوں نے اس پر اعتراضات کرنے شروع کر دیے۔ السفہاء من الناس، بے وقوف لوگ کہیں گے، یعنی قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کرنے والوں کو بے وقوف اس لیے کہا گیا کہ وہ ایک واضح بات پر اعتراض کر رہے تھے، کیونکہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں آپ کا لقب ذو القبلتین یعنی 2 قبلوں والا بھی ذکر پڑا تھا، اور قبلے کی تبدیلی تو اس بات کی دلیل تھی کہ یہ وہی نبی ہیں جن کے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام خبر دیتے آئے ہیں، تو صداقت کی دلیل کو تسلیم کرنے کے بجائے اس پر اعتراض کرنا حماقت و بے وقوفی ہے، اس لیے انہیں بے وقوف کہا گیا۔ جیسے کوئی دھوپ کے روشن ہونے کو سورج کے طلوع ہونے کی دلیل بنانے کے بجائے طلوع نہ ہونے کی دلیل بنائے تو اسے بے وقوف کے سوا اور کیا کہا جائے گا۔
ناظرین و سامعین، اسی طرح دینی مسائل پر بے جا اعتراض کرنے والے بھی بے وقوف ہیں۔ اس آیت میں بیت المقدس کے بعد خانہ کعبہ قبلہ بنانے پر اعتراض کرنے والوں کو بے وقوف کہا گیا۔ اس سے پتہ چلا، جی ہاں، اس سے پتہ چلا کہ جو شخص دینی مسائل کی حکمتیں نہ سمجھ سکے اور ان پر بے جا اعتراضات کرتا پھرے، وہ احمق اور بے وقوف ہے، اگرچہ دنیاوی کاموں میں وہ کتنا ہی چالاک ہو۔ اور آج کل کے معاشرے میں ایسے بے وقوفوں کی کمی نہیں ہے۔ چنانچہ موجودہ دور میں بھی مسلمان کہلانے والے شراب، سود، پردے، حیا، اسلامی نظام و ثقافت، وراثت اور حدود اسلام پر اعتراض کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور ایسے افراد قرآن مجید کے حکم کے مطابق بے وقوف کہلائیں گے۔ جی ہاں، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان مسلمانوں کو ان کے قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے؟ قبلہ اس سمت کو، اس جہت کو کہتے ہیں جس کی طرف انسان منہ کرتا ہے، اور چونکہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا، اس لیے خانہ کعبہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ ناظرین و سامعین، یاد رکھیے گا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کعبۃ اللہ المشرفہ ہی قبلہ بنا رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا، اور مسلمان بھی مدینہ منورہ میں آنے کے بعد تقریباً 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد نماز ظہر کی ادائیگی کے دوران مسجد قبلتین میں قبلے کی تبدیلی کا واقعہ بھی ہوا۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ حج ہمیشہ کعبے کا ہی ہوا ہے، بیت المقدس کا حج کبھی نہیں ہوا۔ قل اللہ المشرق والمغرب، ارشاد فرمایا محبوب علیہ السلام، آپ ان سے فرمائے مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے۔ ناظرین و سامعین، قبلے پر اعتراض کرنے والے تمام لوگوں کو ایک ہی جواب دے دیا گیا کہ مشرق ہو مغرب ہو سب اللہ کا ہے، اسے اختیار ہے، وہ جسے چاہے قبلہ بنائے۔ کسی کو اعتراض کرنے کا کیا حق بنتا ہے؟ بندے کا کام فرما برداری کرنا ہوتا ہے۔ گویا فرمایا گیا کہ اے محبوب علیہ السلام، آپ فرما دیں ہم مشرق و مغرب کے پجاری نہیں کہ سمتوں پر اڑے رہیں، بلکہ ہم تو اپنے پاک پروردگار رب عز و جل کی عبادت کرنے والے ہیں۔ وہ جدھر منہ کرنے کا حکم ہمیں دے ہم ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے اور پڑھتے ہی رہیں گے۔ بس ہمارا قبلہ یہی ہے، ہمیں جس طرف میرا رب حکم فرمائے گا ہم اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ ناظرین و سامعین، اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ رب کریم جل وعلا کے حکم پر سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کے امتحانات لیے اور انہوں نے صبر کیا اور پھر امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ رب العالمین نے ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ بندے کو، انسان کو بھی اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انسان کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو بندے کا کام ہے بندگی کرنا، اگر بندہ بندگی نہ کرے تو وہ بندہ کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے رب کے بندے بنیں اور اس کی بندگی والے کام کریں، گناہوں میں نہ پڑیں، جو حکم آتا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس پر اعتراضات کرنے سے بچیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے، پہلی امتیں زیادہ اور بے جا سوالات کرنے پر جو ہے ان کی پکڑ کی جاتی تھی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو دین کا حکم آئے، جو شریعت اسلامیہ کا حکم آئے، ہم اس پر سر تسلیم خم کر دیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی عبادت اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔